الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم حضرات، اس وقت میں نے قرآن کریم سے دو مقام سے میں نے دو آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذیل میں ہمیں علم و عمل عطا فرمائے۔ اللہ کا گھر جس کو مسجد کہتے ہیں، جہاں لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ جو اللہ کے نام پر وقف ہو جاتی زمین، جہاں لوگ نظر و نیاز، اپنی مرادیں، اپنے مقاصد، اپنے ارادے اور عزائم اللہ کے دربار میں پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اللہ کا گھر آباد کون لوگ کریں گے؟ اللہ کے گھر کی آبادی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کی مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ آباد کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو مسجد کو آباد نہ کرے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں، یا اس کے ایمان میں اور اس کے اسلام میں کمزوری آ گئی، اس کے ایمان اور یقین کے اندر ضعف پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے گھر کو آباد کون لوگ نہیں کرتے، ان کا بھی تذکرہ قرآن اعلان کرتا ہے ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا حق نہیں کہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ اہل شرک، اہل کفر، یہ اللہ کے گھر کو آباد کیسے کریں گے؟ اللہ سے جب تعلق ہی نہیں ہے، جب اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا کون؟ اسی اللہ فرماتے فلا تدعوا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ اللہ کے گھر، یہ مسجدیں، اس میں غیر اللہ کو پکارا نہ جائے، صرف پکارا جائے تو صرف رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کو پکارا جائے۔ اب اس پکارنے کے لیے ایمان والوں کو اطلاع دی جاتی ہے، ان کلمات کو بار بار سنایا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے سر کو اور اپنی ناک کو اور اپنی پیشانی کو رگڑو اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے بلاتے ہیں، اس آدمی کی بات بڑھیا بات ہوتی ہے، جس کو ہم اور آپ اذان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھیا بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ مفسرین حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں احسن قولا ممن دعا کی تفسیر اذان سے کی گئی۔ یہ مؤذن یہ سب سے بڑھیا بات کا اعلان کر رہا ہے اور اللہ کی طرف بلا رہا ہے جن کلمات سے اس سے بڑی دعوت کوئی نہیں، اس سے بڑھیا، اس سے اچھی، اس سے احسن
کوئی دعوت نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اس سے بڑھیا کسی کی بات بھی نہیں۔ مؤذن یہی نہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ یہ اعلان کرتا ہے 5 وقت، بار بار اعلان کرتا ہے۔ اب اللہ کی بڑائی کا جب اعلان ہو رہا ہو، اسی لیے لکھا ہے جب اللہ کی بڑائی پر کوئی آدمی آنچ آنے دے تو اس کی جو ہے بڑائی کڑھائی میں چلی جائے گی، چونکہ اللہ کے نام پر پکار رہا ہے، اس میں اپنا نام تو بلند نہیں کر رہا۔ اس آسمان زمین میں بڑائی کا اعلان کس کا ہوگا؟ صرف رب العالمین کا ہوگا۔ قرآن خود وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا بڑائی کا مستحق تو میں ہوں، اور میری ہی بڑائی کا اعلان ہوگا زمین میں آسمان میں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا عظمت والا مالک ہے، بڑی عظمت اس کو حاصل ہے، بڑا عالی شان ہے، کبیر المتعال ہے، اس کی بلندی اور اس کی بڑائی کا کیا کہنا۔ اب اس بڑائی کے اعلان کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی رکاوٹ ڈالے گا تو یقینی بات ہے اس رکاوٹ ڈالنے والے کا حشر کیا ہوگا؟ جیسے قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے؟ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں دنیا میں، چاہے وہ اللہ کی مسجد کو ڈھائے، چاہے وہ اللہ کی مسجد میں تالا لگائے، چاہے اللہ کی مسجد کو بند کر دے اور آنے نہ دے دوسروں کو اللہ کا نام لینے کے لیے، یا اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے رکاوٹیں ڈالے، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جو اللہ کے گھر کو آباد کرے، اللہ کے گھر میں نام لینے سے آباد کرے، چاہے جسمانی اعتبار سے آباد کرے چاہے روحانی اعتبار سے آباد کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے گھر کو بنائے، تعمیر کرے، اس میں کسی طرح سے بھی حصہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے تعمیر کرے، گھر بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے۔ آپ ایک واقعہ سنیے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 109 ہجری کا واقعہ ہے، آخر میں 9 ہجری کا واقعہ ہے، اور مسجد نبوی میں کبھی چراغ نہیں جلا۔ 13 سال مکے میں گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں کبھی چراغ نہیں جلتا تھا۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز سب اندھیرے میں ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلے جس نے چراغ جلایا مسجد نبوی کے اندر مغرب کے وقت، وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مسلکن پہلے نصرانی تھے مذہب کے اعتبار سے، بعد میں جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے چراغ انہوں نے جلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ چراغ جل رہا، پوچھا کس نے جلایا؟ تو صحابہ خاموش، چونکہ نئی چیز تھی، چراغ کبھی جلا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی کس نے جلایا؟ پھر 3 مرتبہ کے بعد صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ صحابی ہیں تمیم داری، انہوں نے جلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس چراغ جلانے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آقائے نامدار محمد الرسول اللہ امام الانبیاء خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسجد میں چراغ جلانے پر اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار۔ آپ بتائیے اگر کوئی مسجد کا کوئی تعاون کرے، مسجد کی آبادی کی فکر کرے، تعاون تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جسمانی اعتبار سے تعاون کر رہا ہے، مسجد کی بلڈنگ بنا رہا ہے، مسجد کی عمارتیں کھڑی کر رہا ہے، ایک روحانی اعتبار سے کہ مسجد کو آباد کرے، نمازوں کا اہتمام، اذان کا اہتمام، اور مسجد کے اندر اللہ کا نام لینے کا اہتمام، یہ روحانی اعتبار سے مسجد کی آبادی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ خوشی ظاہر فرمائی ایک چراغ جلانے پر۔ ایک صحابی بیٹھے تھے اسی مجلس میں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری بیٹی آپ ان کے نکاح میں دے دیں۔ بس اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ان سے پڑھا دیا۔ آپ نے ہرا نہ پھٹی نہ چوکھا۔ لوگ کہیں گے بتائیے کتنی سادگی کے ساتھ حضور نے نکاح پڑھا دیا، ایک امت کی یہ بھی تعلیم ہو گئی، رشتہ پسند آیا فوراً نکاح۔ اور آج تو آدمی
رشتہ اور پھر منگنی پھر پیغام پھر اتنے جھمیلے کہ پریشان ہو جاتا آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادگی سے نکاح پڑھا دی. تو بات یہاں سے چلی کہ اللہ کے گھر کو آباد کرے گا کون؟ ایمان والا. اور ظالم جو ہوگا، جو مشرک ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ یہودی، نصرانی، قادیانی، یہ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے. اب ان گھروں کی اگر آبادی ہم اور آپ ختم کر دیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں اذان دیتا ہے، کل قیامت کے میدان میں ان کی گردنیں لمبی نظر آئیں گی. کیا مطلب گردن؟ اونٹ کی طرح گردن نہیں ہوگی. مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ بلند بالا نظر آئیں گے. محسوس ہو جائے گا کہ یہ مسجد میں اذان دیا کرتے تھے. اطول عنقا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی کی گردن کی طرف اشارہ اس کی بڑائی اور اس کی عظمت اور اس کے احترام اور اس کے تقدس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ، ان کی گردن لمبی اور کافی ہو. تو یہ تعبیر جو دی جاتی ہے اطول عنقا کی، یہ اس کی بڑائی اور عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے بڑا مقام اور بلند مل گیا اذان دینے پہ. ہاں بتائیے، اذان دینے پہ اتنی بڑی فضیلت ہے تو نماز پڑھنے میں کتنی فضیلت ہوگی؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو اتنے سال تک اذان دے، 7 سال اس طرح کی روایتیں ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے جو کیا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے. تو دعوت ہے، اذان ایک دعوت ہے ایمان کی. اذان کیا ہے؟ ایمان کی، اسلام کی دعوت ہے، ایک پیغام ہے. غیر بھی سمجھتا ہے کہ یہ 5 وقت روزانہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی، ایمان کی دعوت. وہ ہم سے زیادہ سمجھتے اور پڑھتے ہیں، ہم کو تو فرصت نہیں. صبح سے شام تک صرف روزی اور بوٹی کا مسئلہ، اسی چکر میں ہم لوگ کیا ہے پھنسے ہوئے. اسی نے لکھا کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس سے اقتصادیات پر حملہ کرو، اس کی معاشیات پر حملہ کرو، تاکہ وہ قوم ٹوٹ کر کے وہ اپنے اسلام اور دھرم کو بھی چھوڑ دے. یہ زمانہ وہی ہے. کاد الفقر یکون کفرا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ فقر اور محتاجگی کفر کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور اگر کفر رہی تو اعمال کفر میں قوم مبتلا ہو رہی، فکری ارتداد میں مبتلا ہو رہی. اب آپ نے دیکھا ہندوستان جیسے ملک کے اندر مسائل کو چھیڑا جا رہا ہے، اذان کا، طلاق کا، یہ سب مسئلے چھوٹے چھوٹے چھیڑے جا رہے ہیں. کیوں؟ آپ اسی میں پھنسے رہیے، آپ کی سوچ یہی رہے، آپ آگے سوچ بھی نہ سکیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. میں تو کبھی سوچتا رہتا ہوں، بتائے ہمارا کوئی امیر ہے، ہمارا کوئی رہبر رہنما ہے جو ہماری رہنمائی اور ہماری رہبری کرے؟ کون ہے جو ان نوجوانوں کو سنبھالے، جو اس ماحول کو سنبھالے؟ ہے کوئی؟ دور مت جائے، پورے قصبہ میں آپ دیکھ لیجئے کون ہمارا ایمان اور اسلام کا لیڈر اور رہبر ہے. ہمارا کوئی ہے جس کے ہم پیچھے چلیں؟ ایک مکان کے لوگ متفق نہیں ہو پا رہے، ایک محلے کے لوگ متفق نہیں ہو پا رہے، ایک مسجد کے پڑھنے والے نمازی وہ اتفاق اتحاد کے ساتھ نہیں رہ پا رہا، تو قوم کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے وہ ٹچ کرتے رہتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں کتنا ایمان تمہارے پاس ہے. اس لیے کبھی اذان کا مسئلہ، کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی کون سا مسئلہ. ابھی یہی نہیں، ابھی تو یہ سب کیا ہے، چیک کیا جا رہا ہے آپ کو، آپ کے پاس ایمانی حرارت اور ایمانی جو کیا ہے گرمی کتنی ہے، شدت اس میں کتنی ہے. اس کے بعد پھر آگے ان کی کیا پلاننگ ہے. لیکن بہرحال وہ اپنا پلاننگ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ پلاننگ کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نہیں چھوڑا. اگر ہمارے اوپر چھوڑ دیتے تو سارا ایمان، سارا دین ختم ہو چکا ہوتا. یہ دین چونکہ اللہ کا ہے، اللہ فرماتے تم دین کے خلاف تدبیر کرو گے، میں تدبیر کروں گا، اور میری تدبیر رائگاں نہیں جائے گی، میری تدبیر بیکار نہیں ہوگی. واللہ، اللہ فرماتے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے تدبیریں کی اور بڑی خطرناک تدبیریں کی. اللہ نے فرمایا میں نے بھی تدبیر کی، اور مجھ سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے کون؟ تم سازشیں چلو رسو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ آتا ہے ہجرت کے واقعے کا، وہاں قرآن عجیب اعلان کرتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. پیغمبر آپ کے ساتھ یہ تدبیریں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے کیا کیے جائے. کسی نے مشورہ دیا دارالندوہ میں کہ ان کو قتل کر دیے جائے، کسی نے کہا کہ ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیے جائے، کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے. تو کہا اگر جلا وطن کرو گے کسی ملک میں جائیں گے وہاں اپنا بنا لیں گے، ان کے پاس ہنر بہت ہے. اور کہا جیل میں ڈال دو گے تو ان کی قوم کھڑی ہو جائے گی. بس ایک ہی راستہ ہے کہ سارے قبیلے کو مل کر کے ان کو قتل کر دیا جانا، رہے بانس نہ بجے بانسری. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
یہ تدبیر کیا اور تدبیر کرتے رہے. اللہ فرماتے میں بھی تدبیر کر رہا تھا کہ میں نے اپنے محبوب نبی کو کیسے بچایا.